الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں ہست حسین دیں پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کارے کہ اے حسین اختیارے کر دی، در گلشن مصطفیٰ بہارے کر دی۔ از ہیچ پیمبران آئے دی کار، واللہ اے حسین کارے کر دی۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاں حلقہ بگوشان حسین۔ سرور جملہ جوانان بہشت، مرحبا رتبہ ذی شان حسین۔ بوسہ میدات رسول مقبول، آفریں بر لب و دندان حسین۔ ہر ایک بوئے امامت دارت، وہ چہ گلہاز ببوستان حسین۔ منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشہ دامان حسین۔ سر من بات فدائے حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، مستقبل اپنا سنوارا یا علی کہنے کے بعد۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ کیا نظارہ، کیا بدل گیا نظارہ یا علی کہنے کے بعد؟ کیسا بدلا ہے نظارہ؟ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد؟ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانے زب عظیم آمد پسر۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دین سمجھے گا عظمت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ بڑا حسین امتزاج ہے
لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آج کا پروگرام کہاں ہے، تو حسین کے گھر میں۔ پروگرام کہاں ہے حسین کا؟ حسین کے گھر میں۔ تو یہ کتنی بڑی خوبصورت بات ہے، امام حسین کا پروگرام حسین کے گھر میں ہے، تو اب ہمیں یقین ہو گیا حسین کی آمد بھی ہو جائے گی۔ ہم اسی لیے یہ محافل سجا رہے ہیں کہ نہ جانے کون سی بزم میں سرکار حسین کی برآمدی ہو جائے اور ان کی جلوہ گری ہو جائے، کیونکہ ہم اہل سنت جماعت ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ حسین شہید اعظم ہے، ایک معمولی شہید نہیں مرتا تو حسین کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ امام حسین ایسے زندہ ہیں کہ ہم مردوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ اس لیے امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی یہ محافل ارکان کلہین مرکزی مجلس اہل سنت کے مکانوں میں منعقد کی گئی ہے حالات کے پیش نظر۔ اب حسین والے حالات نہیں دیکھتے، اصل کیا بات ہے، حسینیت کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے مسجدیں ویران کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اس وقت کوئی اسلام، دین، مذہب، شریعت، طریقت صرف جو ہے اپنے مفاد کے لیے نام لیے جا رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کو نظر میں رکھ کر اگر دین کی بات کی جائے تو پھر نقشہ کچھ اور ہی نظر آئے گا۔ یہی بات سمجھنے کے لیے یہ محرم الشریف میں آج جیسا یہاں جناب سید میر پاشا نقشبندی قادری صاحب کے مکان، ان کے فرزند کی تحریک پر، جناب سید حسین قادری صاحب کی تحریک پر یہ گھر میں منعقد کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اپنے نفس کو بھی صاف کریں، اپنے دل کو بھی صاف کریں، اپنی نظر کو بھی صاف کریں، اپنے مکان کو بھی پاک کریں اور اپنے ماحول کو بھی پاک کریں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام پاکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر امام حسین ایسے پاک ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کیا ہے، اور ان کی پاکی پر کوئی شک و شبہ کرنا ایمان کی خرابی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں نور کی بارش ہوتی ہے، رحمتیں برستی ہیں، پاکیزگی کی آتی ہے، اور وہاں پر نظافت و نجابت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، آب تطہیر سے۔ اب یہ بات جو ہے نا، دیکھیے آپ ایک ایک لفظ میں عالم یہی ہوتا، تطہیر کا لفظ آئے قرآن میں، انما جو آیا ہے یطہرکم تطہیرا، تو دیکھیے کیسا باندھا ہے۔ اس کے بعد بھی لوگوں کو اعلیٰ حضرت پہ کیوں خنت سے سمجھ میں نہیں آ رہا، اعلیٰ حضرت سے کیوں چڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ کتنی پیاری بات کہی ہے، دیکھیے سیدوں کے کیسے چاہنے والے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ریاض بولتے ہیں باغ کو، یہ نجابت کا باغ ہے، یہ باغ میں جو پودے جمے ہیں نا، یہ تطہیر کے آب سے جمے ہیں، تطہیر کے پانی سے جمے ہیں۔ یعنی امام حسن، امام حسین یہ جو ہیں یہ تطہیر والے ہیں، یہ پاک و صاف ہیں، جو ان کے قریب ہو جاتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہم جو ہے ذکر کر رہے ہیں، یہ چپ ہم وقت گزاری کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کوئی تفریح کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کوئی ہمارے کو کام ہے نہ دھندا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا تو کام یہی ہے، اسی لیے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جب مسجدوں میں، حالانکہ مسجدوں میں کرنا چاہیے، آج مسجدیں بھی ہیں تو انہی کے خون کی وجہ سے، شریعت طریقت، وہ شریعت ہو کہ طریقت ہو، مسجدوں ہو خانقاہ ہو، سب کو دی ہے زندگی، آپ سا کوئی نہیں۔ یعنی امام حسین نے مسجدوں کو، خانقاہوں کو، مدرسوں کو اور شریعت کو، طریقت کو، حقیقت کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ امام حسین کی جو شہادت ہے
بلکہ شہادت کو اعزاز ملا ہے امام حسین کی شہادت سے۔ شہید جو آج زام میں ہے نا، ہم شہید ہیں تو یہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے۔ تو ان کا وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر تو گھر گھر کرنا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے، مگر ہماری دلچسپیوں کا حال یہ ہے، اس طرف بھی توجہ دلانا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب ذکر حسین ہو رہا ہے تو میں نے تو اپنے ارکان سے بھی کہا تھا، لیکن ایک جلسے میں آ رہا، کوئی تو دوسرے جلسے میں نہیں آ رہا، تیسرے جلسے میں آپ پوچھئے تو کچھ کام ہے نہ دھندہ ہے، خالی سونا ہے۔ ارے بھائی، امام حسین مدینہ پاک چھوڑ کر، اپنے نانا جان کا روضہ پاک چھوڑ کر، امی جان کی مزار پاک چھوڑ کر، اپنے بھائی کا مزار چھوڑ کر، مدینہ طیبہ جیسی سرزمین پاک چھوڑ کر، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اور حج سے 2 دن پہلے آپ نے سفر اختیار کیا، حج کو چھوڑا، تو اب آپ بتاؤ کہ شہادت کی کتنی اہمیت ہوگی۔ یہ سمجھنے کے لیے خالی ایک مرتبہ جلسہ کرنے سے نہیں ہوتا، بیٹھ کے ان باتوں کو سیکھنا تاکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ ہم یہ آخرت کا سودا کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو توجہ دلانا ہے۔ اگر بجائے اس کے کوئی دوسرا جلسہ ہوتا، بجائے کسی اور لوگوں کا جلسہ ہوتا، لوگ دیکھیے گر پڑ کے جمع ہوتے، اور یہ امام حسین کے نام کا جلسہ ہے۔ امام حسین کو ابھی ہم نے پہچانا نہیں، سمجھے نہیں ہے کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام نے کس لیے شہادت قبول فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبے کیوں عطا فرمائے۔ اس کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ محافل منعقد کی جاتی ہے، اور اس دور میں تو یہ محافل کی سخت ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کرنا؟ اس لیے کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ اب یہ جتنے بھی دین کے پروگرام آپ بولتے ہیں، یہ جو گوڑے بنے ہوئے پھر رہے ہیں نا، یہ گوڑوں سے دین نہیں بچتا۔ یہ لپٹ لے کے شایا شملے گوڑے نکل گئے تو اس سے دین نہیں بچتا۔ اتحاد امت کی بات کرنے سے دین نہیں بچتا۔ امام حسین کے نقوش قدم کو آنکھوں سے لگانے سے دین بچتا۔ اور امام حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ یزیدیاں نماز پڑھتے تھے، یزیدیاں کلمہ بھی پڑھتے تھے، یزیدیاں جو ہے نا، کیا میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، کیا یزیدیاں کیا سرکار کو نہیں مانتے؟ بولو ایک یزید بھی نہیں بولا، میں سرکار کو نہیں مانتا نہیں بولا انہیں، میں قرآن کو نہیں مانتا نہیں بولا۔ یہ اور بات ہے، عمل نہیں کر رہا۔ آج بھی تو وہی کر رہے ہیں نا لوگ، آج کون سا اچھا عمل کر رہے ہیں؟ آج کون سا ہمارا عمل اچھا ہے؟ ہم اپنے اعمال پہ اگر نظر ڈال کے دیکھیں گے تو ہمارے عمل میں اور یزید کے عمل میں کیا رہ گیا؟ آج کیا شراب نہیں پی جا رہی ہے مسلمانوں کے گھروں میں؟ آج کا سود نہیں کھایا جا رہا ہے؟ آج کا جو شریعت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے؟ آج کا قرآن پڑھی جا رہی ہے؟ ارے ایسی وبا آ گئی ہے، مہلک ساری دنیا میں پھیل گئی، تو لوگ ٹی وی پر بیٹھ کے لنگے لنگے تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ آج نہیں ہو رہا کہ آج زنا نہیں ہو رہا، آج جو ہے برائیاں نہیں ہو رہی ہے، لوگ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم اسی طرف توجہ دے رہے ہیں زیادہ، مگر یہ نہیں دے رہے ہیں کہ دین کی اہمیت کیا ہے، دین سیکھنا چاہیے۔ امام حسین کربلا میں کیوں آئے، امام حسین کو خراج عقیدت کیوں پیش کرنا چاہیے، اس طرف توجہ نہیں ہے، اور اتنا یقین بلندی نہیں ہے ہمارا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوا بچا دے گی، وہ ڈاکٹر بچا دے گا، وہ سائنس کا جو ہے کوئی ویکسین پیش کر دے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ وبا نہیں جائے گی۔ اگر جائے گی وبا تو ذکر حسین سے جائے گی۔ یہ سمجھانے کے لیے کر رہے، سمجھو، کچھ خیال ادھر لاؤ، کدھر پھر رہے ہیں ادھر ادھر آوارے۔ آج جو ہے ہم جہاں امام حسین علیہ السلام کا ذکر پاک کرنے کے لیے محفل سجائے ہیں، وہیں ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج 5 محرم الحرام ہے، اور 5 محرم الحرام چشتیہ سلسلے کی اہم ترین شخصیت ضبط الانبیاء، انبیاء کا زہد جن کے پاس تھا، سلطان العارفین
حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کا عرس پاک بھی ہے. انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ کر کے ہم اپنی محفل کو معطر کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا احسان ہے. آج جو یہ دین بچا ہے نا، یہ بھی بابا فرید کی محنتوں کا اثر ہے. اس واسطے سے حق فرید کے نعرے لگتے ہیں. اور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے؟ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی اولاد میں سے. اور وہ امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم چل کے ساری دنیا کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. کئی قبیلوں کو بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور ان کو مسلمان بنایا. بھائی یہ اولیاء اللہ کی اس میں محنتیں لگی ہیں. ہم اولیاء اللہ ایسا نہیں کرے کہ جو چاہے من میں آیا اٹھے کر لے کام. نہ شریعت کی کوئی پرواہ، نہ طریقت کی کوئی پرواہ، نہ خانقاہیں کی پرواہ ہے، نہ مسجدیں ہیں. مسجدوں کو بول دیا ویران کرو، تھوڑے دن ہونا مرض جب تک ہے، پھر جانماز بچھانا، پھر جو ہے کاندھے سے کاندھا لگا کے سرکار بولے تو بھول جاتے کیا؟ سرکار بولے کاندھے سے کاندھا لگاؤ تو کیوں بولے سرکار؟ سرکار کی بات کی اہمیت ہے. صحابہ نے تو یہی کیا نا، بس سرکار بول دیے. اس کے بعد ہم کو جتنا چاہے نقصان ہو جائے ہر نقصان اٹھائیں گے، بیوی بچے مال دولت ہر چیز قربان کر دیں گے رسول کے قدموں پہ، لیکن رسول پاک کی بات کو مان کے رہیں گے. آپ وہ واقعات سنیے تو آپ میں بھی جذبہ پیدا ہوتا. اب امام حسین کربلا میں کیوں آئے؟ ارے ان کے بھائی حضرت علی کے شہزادے حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا بھائی مت جاؤ. حضرت علی کے صاحبزادے ہیں محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا باتیں کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بچے تھے، صحابہ کے بچے تھے، صحابہ کے بچے تھے. پھر حضرت علی کے صاحبزادے کیا بولتے ہیں آپ؟ انہوں تھے کیا کربلا میں؟ تو پڑھے لکھے ہیں کہ جاہلوں کی ہاتھوں میں دین کا آ گیا معیار. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ آخر میں جاہلہ فتوے دیں گے. یہ پورے جو ہے جاہلہ بیٹھ گئے ہیں مسند ارشاد پر اور مسند افتاء پہ، جو چاہے من میں آ کے بکواس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں، اور لوگوں کے احساسات جذبات سے کھیل رہے ہیں. ہم آپ کو باخبر کر رہے ہیں ہمارے جذبے اور احساس ہے تو اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ہے. اب آپ کسی بڑے کو نہیں دیکھنا، سب سے بڑے امام حسن ہے، سب سے بڑے امام حسین ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک کو گیا، سرکار سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرماتے ہیں. میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہوئے. حضرت اسامہ بن زید بھی کون ہے معلوم؟ ارے بھائی صحابہ کو پڑھو. آپ جو منہ کو آیا اٹھا کے صحابہ کو بول دیں گے نا، آپ کو حضرت علی خود جہنم میں ڈال دیں گے. تم کیا علی علی بول رہے ہیں؟ صحابہ کو کیا ہے؟ حضرت اسامہ کون ہے معلوم؟ سارے صحابہ سب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بولتے تھے، ان کو محبوب بولتے تھے. اسامہ بن زید کون ہے؟ حضرت زید بن ثابت کے صاحبزادے ہیں. زید کون ہے؟ جن کو سرکار نے پال لیا تھا، ان کے صاحبزادے. تم تاریخ نہیں معلوم، جغرافیہ میں سرکار کس سے کتنی محبت کرتے ہیں کچھ بھی نہیں معلوم. علی والے ہے، علی والے ہے، علی والے ہے. علی کو پہچانتے ہیں؟ علی میں نظر ڈال کے دیکھتے تمہارے طرف. تم علی والے ہوتے تو ولی کے طریقے پہ رہتے. تم لوگ نہیں علی والے. اگر بات کرنا ہے تو میرے پاس آؤ، نہیں تو میرے کو بلاؤ کہیں بھی، میں بات کرتا ہوں. علی والا کون ہوتا ہے؟ علی 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 بول کے جو ہے لوگوں کو خواہ کہ ان کے احساسات سے جذبات ہے. ارے علی ہمارے مولا ہے، علی ہمارے مالک ہے، علی ہمارے آقا ہے، علی ہمارے شیخ ہے، علی ہمارے کو جنت میں لے جانے والے ہیں. علی سے کہ سلسلہ نہیں رکھے تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہتے. علی کو مانے تو ہمارا ایمان ہے. ہاں اس لیے تو میں یہ پڑھا اشعار کہ نفس امارہ کو مارا، یہ علی کہنے کے بعد
تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تم علی والے ہیں نا، نفس ہمارا مرا کیا تمہارا؟ ذرا نفس ہمارے کی تعریف کرے گا بتاؤ. چلیے آ جائیے یہیں سے بات کر لیں گے. تمہارا نفس ہمارا مرا کیا؟ ہاں تم تو ٹی وی پہ آنا، اب بہترین غذا ہونا، شائع شملے اچھے ہونا، کڑکدار ہونا. علی کا لباس کیسا تھا؟ پیون کے کپڑے پہنتے تھے. فاطمہ الزہرا کا لباس کیسا تھا؟ کبھی دیکھے اس طرف؟ کبھی گئے؟ علی کا گھر کیسا تھا؟ تمہارے گھر تو فریج ہے، کمروں میں الگ الگ کلر کے صوفے ہے، وہ ہے، یہ ہے، اتنی زمینات ہے، وہ ہے. علی کے پاس کیا تھا؟ حضرت فاطمہ کے پاس کیا تھا؟ کبھی غور کرے؟ علی والے تو بول رہے ہیں اپنے آپ کو، اور صحابہ کو جو چاہے بول رہے ہیں. آخر تمہاری زبان ہے کیا ہے؟ ارے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو. صحابہ سے بھی محبت رکھو، اہل بیت سے بھی محبت رکھو. حضرت اسامہ جب حاضر دربار ہوئے سرکار کے، دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں کچھ چھپائے ہوئے تشریف فرما ہے، تو حضرت اسامہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا چھپائے ہیں، کیا ہے اندر آپ کے چادر میں؟ تو کھول کے بتائے سرکار. یہ دیکھو یہ ہے صحابہ کی ایسی باتیں ہیں. منظر یاد کرو، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اسامہ حاضر ہوئے ہیں، انہوں کسی بھی تکلیف سے پوچھ رہے ہیں. یا کسی کی ہمت ہو سکتی پوچھنے کی؟ کر سکتے؟ ہمت ہو سکتی؟ دیکھو اسامہ کا بھی کیا مقام ہے رسول پاک کے پاس، کیسا حضرت اسامہ کو چاہتے ہیں. انہوں پوچھے تو سرکار یہ نہیں بولے تمہارے کو کیا کرنا ہے، میں جو بھی چھپا لیا نہیں. سرکار جو ہے اپنی چادر ہٹائے تو ایک جانب مبارک پہ امام حسن ہے، ایک جانب پہ امام حسین ہے. یہ ہے حسنین کریمین علیہم السلام. اب میں آپ کو عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے حدیث بیان کر رہا ہوں. اب ذرا توجہ سے سنیے آپ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی محبت رکھو. پھر اس کے بعد سرکار نے یہ کہا جو ان سے محبت رکھے گا میں ان سے محبت رکھتا ہوں. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ اب آپ سمجھاتا ہوں میں. اب بتاتا ہوں یہ علی والے کیا ہیں. یہ علی والے خالی امام حسن کو چاہتے، امام حسن کا نام نہیں لیتے. یہ تو امام حسن کے مسلح کو چھینے سے والے ہیں، امام حسن کو برچھی مارے سے والے ہیں. تم کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کون کس کی تعریف کر رہے ہیں تم؟ اور امام حسن علیہ السلام بھی سرکار کے زانو اقدس پر ہیں، امام حسین بھی زانو اقدس پہ ہے سرکار کے. سرکار کیا بول رہے ہیں؟ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں. دونوں سے محبت رکھنا. ہاں آج آپ بچ جاؤ آپ لوگ. ہاں اب انہوں علی والے علی انہوں ایسے ایسے بولیں گے. پہلے جانچ لو امام حسن سے بھی محبت رکھتے نہیں لگتے. اگر امام حسن سے محبت رکھتے ہیں تو پھر امیر معاویہ کو کچھ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ امام حسن کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ امام حسن نے جو فیصلہ کر لیا وہ قبول. اس کے بعد یہ منہ بڑھ کے یہ صحابہ کو کچھ بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑھ کے آگے بڑھ کے بول رہے ہیں کہ صرف 3 ہی صحابہ مسلمان تھے، باقی مرتد ہو گئے. تو سرکار کی تبلیغ، سرکار کی تعلیمات، سرکار کی روحانیت کس کام میں گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ساری 3 صحابہ کو بنا سکے، کدھر جا رہی وہ بات؟ سرکار کی گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسی بات کو کہہ رہا ہوں کہ سرکار امام حسن کو بھی اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا امام حسین کو چاہتے ہیں، جتنا امام حسین کو چاہتے ہیں اتنا امام حسن کو چاہتے ہیں. سرکار نے یہی فرمایا یہ دونوں سے جو محبت رکھے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب چکر میں مت جائیے آپ. ہمارے کو نہ کو بولیے کچھ، ہمارے کو دلائل ہے، دلیل سے بات کرو. سرکار اب دوسری حدیث پھر لاتا ہوں میں اسی میں. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، اونچا کیا. امام حسین کا ہاتھ پکڑا، یعنی ایسا یہ ہاتھ ادھر ایسا ہاتھ پکڑ لیا، اونچا کیے کر کے سرکار نے فرمایا جو مجھ سے، جو ان سے، کون ہے انہوں؟ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. جو مجھ سے، جو ان سے، جو ان کے ماں باپ سے. ماں کون ہے؟
سید کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طاہرہ طیبہ پاکیزہ، ہاں، جن کے نام لینے سے ہم کو پاکی نصیب ہو جاتی ہے، وہ سید کائنات مخدوم کائنات سید پاک کون ہے؟ سید پاک سنیے، حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، حدیث ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا میں، سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سید کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، آپ دیکھیں سرکار ان کے ساتھ 6 چیزیں کرتے تھے۔ اب غور کیتے جائیے، حدیث تو سبھی پڑھتے ہیں، ذرا اس انداز سے پڑھو حدیث۔ سرکار حضرت فاطمہ جیسے ہی سرکار کے کاشر اقدس میں حاضر ہوتے، سرکار دیکھ کے ان کو مرحبا کہتے تھے، یہ ہے فاطمہ، تم کیا سمجھیں گے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا کہتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دیتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، سرکار ان کو بوسہ دیتے تھے۔ 3 باتیں ہو گئی، سرکار دو عالم ان کا ہاتھ پکڑتے تھے۔ 4تھی بات ہو گئی، سرکار ان کو لے کے آتے تھے۔ 5ویں بات ہو گئی، سرکار ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ پڑھے ایسا کبھی حدیث؟ غور کرے کیا ہے مقام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس لیے ہمارا سر جھک جاتا ہے، دل جھک جاتا ہے، اس لیے ہم محرم کے دنوں میں، کیونکہ فاطمہ کے لال کڑ گئے، گلشن فاطمہ لٹ گیا، کیا ہوا، کس کا خون بہا، کچھ خیال بھی ہے؟ شریعت کے کوڑے لا کے ہمارے پہ مار رہے ہیں۔ ہم کب بول رہے ہیں کہ یہ حرام ہے حلال ہے؟ ہم بول رہے ہیں محبت کی بات، ہم شریعت کی بات کو نہیں مان رہے۔ نہیں، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کیا کہتی ہے کہ جب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لاڑے لٹ گئے، پٹ گئے، ان کا خون بہہ گیا، اور ان کو جو ہے نیزے پہ ان کے سروں کو اونچا کیا گیا، اس کے بعد بھی ہم غم نہیں منانا، آنسو نہیں بہانا نا؟ ہم پہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ آنسو نہ بہائے، غم نہ کریں۔ ارے ہم سینہ کو بھی کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم میلہ لگانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم جو ہے نا ہا ہو کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم غم مناتے ہیں تو آنسو بہا کے مناتے ہیں، ان کا ذکر پاک کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، نعت پاک پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، 10 محرم کو روزہ رہتے ہیں۔ یہ ہے، اس لیے اہل سنت جماعت کا جو طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ ہے۔ ہا ہو کر لے کے، تماشا بنا لے کے، وہ کر لے کے، یہ علمہ اٹھا کے بتا کے، کیا بتا رہا علمہ اٹھا کے؟ کیا بتا رہا؟ اور علموں کو جا کے ڈٹی کیوں لگا رہا؟ تو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہاں عقیدت علموں کے یہ نال صاحب کی ہے، یہ بی بی کی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم علمہ اٹھانے والے نہیں ہیں، ہم امام حسین کا غم اٹھانے والے ہیں۔ آنسو بہا کے ہم غم مناتے ہیں، ذکر کر کے ہم غم مناتے ہیں، ہمارا دل پسند گیا۔ اس لیے ہم یہ 12 دنوں میں، ارے بھائی ہمارے بزرگوں نے سکھایا، تم کیا ہمارے کو شریعت سکھانے آ گئے؟ کیا تم بول دیے محرم میں شادی کر سکتے ہیں؟ جا کے تم کرو، ہمارے پہ کوئی زبردستی۔ ہم کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے محرم شریف میں۔ میں تمام سنیوں کو بھی کہوں گا کہ بھائی یہ محبت کی بات ہے، یہ شریعت سے نہیں ہے تعلق اس کا، یہ محبت کی بات ہے۔ اب آپ کی محبت یہ چاہتی کہ نہیں چاہتی کہ رسول آپ سے محبت کریں؟ سرکار نے تو اعلان کیا جو امام حسن حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس قدر پروٹوکول دیتے تھے آج کی زبان میں، اس طرح فاطمۃ الزہرا کے مقام کو سرکار دو عالم نے ساری کائنات میں بتایا۔ اور یہ چیز کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ حضرت عائشہ بیان کر رہی۔ کہ حضرت فاطمہ بولیں گی کہ میرے کو ایسا کرے؟ حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہے کہ سرکار جب بھی فاطمہ آتے تو سرکار دو عالم ان سے اتنا محبت سے پیش آتے تھے۔ تو بولے اختلاف کہاں ہے؟ اگر اختلاف ہوتا تو یہ کیوں بیان کرتے؟
ہم کو جتنے بھی اہل بیت کے فضائل ملے ہیں، مناقب ملے ہیں، وہ صحابہ اکرام سے ملے ہیں. اس لیے ہم صحابہ کو بھی چاہتے ہیں، اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے ہم کو اہل بیت کا ادب سکھایا ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ یہی ہے. یہ ہے کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، جس کو سرکار دو عالم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے نکاح میں دیا. تو پھر علی کا کیا مرتبہ ہے؟ علی مرتضیٰ کا کیا مقام ہے؟ علی مرتضیٰ کون ہے؟ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدم کا علم دیکھنا ہے، سنو اب یہ بات، آدم کا علم، نوح کا فہم، ابراہیم کا حلم، حضرت موسیٰ کی گرفت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو میرے علی کو دیکھو. یا علی. یہ ہے مولا علی مشکل کشا. علم کا یہ حال ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن حبر الامہ ہیں، اور اتنی بڑی شخصیت ہونے کے بعد پہلے مفسر ہیں قرآن کے. سرکار دو عالم صاحب نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی ان کے ادب کی وجہ سے، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ مولا مشکل کشا سے میں نے علم حاصل کیا. تو میں نے ایک مرتبہ مولا مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا علم دیا، بے کا، تو پوری رات گزر گئی. اس میں سے بھی میں کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا. وہ کچھ چیزیں سمجھ میں آئی، کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آئی. اس لیے تو مولانا نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں، اگر لکھوں گا تو 70 اونٹ بھی بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے اس کا. یہ علم تھا. اسے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ساتوں سمندروں میں سے ہمارے پاس مولا علی کے پاس 7 سمندروں کا علم ہے، تو ہمارے پاس اس کا اتنا خطرہ ہے. مولا وہ علم والے ہیں، مولا ایسے علم والے ہیں. ان کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ہوئی. مولا علی وہ مقام و مرتبے کے مالک ہیں، وہ مولا علی ہیں، تو ہم ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتے نا بھائی. مولا علی سے تو سارے سلسلے ہیں. مگر ہمارا یہ مطالبہ ہے ان لوگوں سے جو علی کو نہیں سمجھے، تمہارے کنے کتنا علم ہے بتاؤ. تم خامخواہ کے لوگوں کے احساسات سے، جذبات سے کھیل کے فرق پیدا کر رہے ہیں، ایمان خراب کر رہے ہیں، اور ہمارے کو ایسے لوگوں کی طرف ڈھکل رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن کو مانو، امام حسن کو مت مانو. تو ہم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام حسن علیہ السلام سے بھی اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنی محبت امام حسین سے رکھتے ہیں، اور جتنی امام حسین سے محبت رکھتے ہیں امام حسن سے اتنی محبت رکھتے ہیں. دونوں بھی ہمارے آقا، ہم دونوں کے بھی غلام ہیں. یہ ہے مولا کائنات مشکل کشا کے شہزادے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شہزادے ہیں. تو سرکار نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے محبت رکھتا ہے، اور یہ امام حسن اور امام حسین سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان کے ماں باپ سے رکھتا ہے، سید کائنات سے رکھتا ہے، مولا کائنات سے جو محبت رکھتا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں میرے درجے میں رہے گا. اب اس میں امام حسن کی محبت آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہاں تو امام حسن کی محبت کو ہلکا، اور امام حسین کے نام پہ بس وہ ہم حسینی ہے، ہم وہ ہوئے. ارے بھائی ہمارا دل بھی حسینی ہے، ہماری جان بھی حسینی ہے. سچ پوچھو تو ایمان حسینی ہے. ہم کو کیا بولے تم آگے ذرا بیٹھو ہمارے پاس، ہم بولیں گے ہم حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. دونوں شہزادے سرکار کے ہیں، دونوں کو سرکار نے اپنا فرزند فرمایا ہے. ایک کو چھوڑ دے کے ایک کو پکڑ لینا اور اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا، پھر اس کے بعد بولنا کہ ہم جو ہے ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں ہے، سب چلے گیا. وہ تمہارے بزرگوں کے پاس تھا، تمہارے پاس نہیں ہے. ذرا جواب دو نا کہ اب بولا یہ جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی صاحبزادی تھی، پھر دوسرے صاحبزادیاں کس کے؟ یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ان کے پاس ہمارے کو ڈھکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتحاد امت، کہے کا اتحاد امت؟
کیا ایمان خراب کر لیں گے؟ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اتحاد امت سے بچ کے رہیے بھائی، آپ اپنا ایمان بچا لیجئے۔ کوئی نہ ملے تنہا چلے جائیے مگر ایمان سے جائیے۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی صاحبزادیاں کہتے، وہ بھی سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو سرکار دو عالم نے خود کہا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم سے عثمان کے نکاح میں دیا ہے۔ تم حضرت عثمان کو داماد نہیں مان رہے تو تمہارا ایمان برابر ہے؟ اب ان کے پاس ہم کو ڈھکل نہیں، غم حسین غم حسین، ارے ہم غم حسین ایسا مناتے ہیں، ہم سرکار کی پوری شہزادیوں کو مانتے ہیں، حضرت علی کو بھی داماد مانتے ہیں، عثمان غنی کو بھی داماد مانتے ہیں۔ سرکار دونوں سے بھی محبت فرماتے ہیں، دونوں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور تم بول رہے کہ ہم عثمان غنی کی غلطیاں نکال رہے، اعتراضات کر رہے، تو سرکار کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت علی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام حسن کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام حسن، یہ صحابہ میں اور اہل بیت میں کوئی خوشگواری نہیں تھی، کوئی شکر رنجی نہیں تھی۔ صحابہ کا ادب، صحابہ کا طریقہ ہمارے کو ملا ہے اہل بیت سے، اہل بیت کا طریقہ ملا ہے صحابہ سے۔ اسی لیے دونوں میں بڑی شیر و شکر سے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار رہا کرتے تھے۔ اس لیے آج ہم امام علی مقام حسین علیہ السلام کا جو تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم سنی ہیں، سنی، اور سنی امام حسن کو بھی مانتا ہے، امام حسین کو بھی مانتا ہے، حضرت زینب کو بھی مانتا ہے، حضرت رقیہ کو بھی مانتا ہے، حضرت ام کلثوم کو مانتا ہے، حضرت فاطمہ کو بھی مانتا ہے، اور ہم سارے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ میں بار بار آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ بھائی بہت بڑے بڑے جھگڑے آنے والے ہیں، اور اس وقت آپ کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ آپ جو ہے نا انتہائی اپنے عقیدوں کو بچائیے، آپ جو ہے ان کی باتوں میں، ان کے تذکروں میں، ان کی بڑائی میں، ان کو دیکھیں ان کا چھبا بڑا ہے ادھر چلے گئے، ان سے کو علم ہے، اب کسی کے پاس علم نہیں رہا۔ علم کی باتوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی کو شوق ہے آپ کو سمجھ میں آ، میرے کو نہیں آؤ، اگر کسی کو شوق ہے کتا بڑا عالم ہے وہ میرے کو سمجھ میں، اگر میں یہ غلط بول رہا ہوں انہیں ثابت کر دینا۔ کیا ہے سرکار کی کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم صحابہ کے ساتھ جو ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں لکھتے۔ 3 صحابہ ہی مسلمان ہیں، باقی صحابہ مرتد ہو گئے، تو بولو کدھر جا رہی ہے بات؟ اللہ تو کہہ رہا ہے سارے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ۔ ہاں، سرکار دو عالم نے صحابہ کو کہا جنتی، تو ہمارا عقیدہ سن لیجئے، ہم سارے صحابہ کو جنتی عادل مانتے ہیں اور اہل بیت کو مالک جنت مانتے ہیں۔ ہر صحابی جنتی ہے، آپ غور کر لیجئے میری باتوں پہ۔ اب آنے والا زمانہ ایسا رہے گا کہ آپ کا مرشد بھی بھڑک جائے گا، تو ہم مرشد کی راستے نہیں چلتے، ہم امام حسن حسین کے راستے پہ چلتے۔ ہمارے مرشد بھٹکے نہیں، اللہ کے وجہ سے بحر المنگلہ مرشد ہے، انہوں تو صاحب لکھ دیے۔ محدث دکن ہمارے پیشوا ہیں، انہوں تو صاحب لکھ لیے۔ بانی جام نظامیہ ہمارے پیشوا ہیں، انہوں صاحب لکھ لیے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی ہمارے پیشوا ہے، انہوں نے صاحب بتا دیا۔ ان بزرگوں کے جو عقیدے پہ چلے گا وہ سنی رہے گا، اگر ان بزرگوں کے طریقے پہ جو نہیں چلے گا وہ سنی نہیں رہے گا۔ تو شہادت جبھی سمجھ میں آئیں گی جب آپ کا عقیدہ مضبوط رہے گا۔ امام حسین امت اتحاد امت کا امام حسین پیغام دینا تھا، ارے یزید کچھ بھی ہوں تو بے قرآن کو تو مانتا نا، یزید کچھ بھی ہوں تو نماز کو تو مانتا نا، نہیں پڑھتا مگر مانتا تو نا۔ آج بھی لوگ نہیں پڑھ رہے، مان تو رہے نا۔ آپ بولتے کسی کو اب کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا مگر انہیں انکار تو نہیں کر رہا نا، بولیے۔ یزیدیوں کو جب حر نے راستہ روکا، سرکار امام حسین وقت آیا نماز کا، تو حر سے پوچھے دیکھو بھائی نماز کا وقت آیا، اب تم ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ امام تو آپ ہی ہیں ہمارے، نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے لیکن کیا کریں گے، مجبور ہے، نوکر اس کے ہے۔ تو ہم بول رہے ہیں نوکری چھوڑو،
ہمارا یہ مطالبہ ہے. یہ نوکری تو چکر میں لا دیا یزیدیوں کو, یہ پیسہ تو چکر میں لا دیا. اس سے بہرول سرکار نے فرمایا چند دنوں کے واسطے, چند پیسوں کے لیے, چند دنوں کے واسطے, چند دن ہی رہی نا, چند دنوں کے واسطے, چند پیسوں کے لیے کوفیوں تم نے اپنا نام نارے جہنم میں لکھا دیا. کیا ہوا؟ یہ مانتے تھے کہ امام ہی ہمارے انو ہیں, نماز ان کے پیچھے پڑھتے تھے, لیکن نوکری کی وجہ سے, پیسوں کی وجہ سے, رقم کی وجہ سے, حکومتوں کی وجہ سے یزید پلید کا, عمر بن سعد کا اور ابن زیاد کا ساتھ دیے تو ہوا کیا؟ جہنم میں چلے گئے. تو آج ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں, بھائی یہ اتحاد و امت کی بات مت کرو, اپنے عقیدے کو سنبھال کے جنت کا راستہ ڈھونڈو. یہ آپ بہت آگے لوگوں کی باتوں میں, کیا لوگوں کی خاطر, لوگوں کی محبت میں آپ جہنم میں جانا پسند کریں گے؟ ارے امام حسن کا راستہ اپناؤ, امام حسین کا راستہ اپناؤ. امام حسن حسین اشارہ کر دیں گے تو ہم کو جنت نصیب ہو جائے گی, کیونکہ وہ مالک جنت ہیں, وہ جسے چاہے جنت عطا فرمائیں, اور اشارہ کر دیں تو جنت ہی جنت نصیب ہو جائے گی. ارے بھائی آپ ہمارے سے پوچھ رہے امام حسین کا ذکر کرنے سے کیا ملتا؟ ملا جنت ملتی. کیا ملتا؟ جنت ملتی اگر عقیدے کے ساتھ ان کو پکارے تو, کیونکہ وہ مالک ہیں جنت کے. سرکار ابھی 3 اور 4 سال کے تھے, ان کو جنت کا مالک بنا دیا. یہ سرکار کا اختیار ہے, یہ سرکار کا اقتدار ہے, یہ سرکار کا علم غیب ہے. اور آج بولے سرکار کو اختیار نہیں ہے. ارے وہ نواسے تو 3-4 سال کے ہیں, سرکار بول رہے ہیں یہ جنت کے سردار ہیں. یہ اختیار مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ جنت کا سردار بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ صحابہ کو جنتی بنا دیا, اہل بیت کو جنت کا سردار بنا دیا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. اس لیے ہم ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں, ذکر امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں. یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ اتنا علماء بولتے ہیں, اتنا کرتے کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ, صالحین کے ذکر سے رحمت کا نزول ہوتا ہے. جہاں ذکر صالحین کا ہوتا ہے, اللہ والوں کا ہوتا ہے, اولیاء کا ہوتا ہے, جہاں اللہ کے خاص بندوں کا ذکر ہوتا ہے, اللہ اپنی رحمتوں کا وہاں نزول کرتا ہے, رحمتیں برساتا ہے. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صالح کون ہوتا؟ اللہ والا کون ہوتا؟ ولایت کہاں سے ملتی؟ امام حسن حسین کے گھر سے تو ملتی نا, ہے نہیں ہے؟ امام حسن تو ولایت دیتے ہیں نا, امام حسین تو ولایت دیتے ہیں نا. تو پھر ولی کے ذکر کرنے سے تو رحمت ملتی ہے, ولی کا ذکر کرنے سے اللہ کی برکتیں ملتی ہیں. تو جو ولیوں کے امام ہی نہیں منبع ہیں, ولایت جہاں سے ملتی ہے. آج غوث اعظم ہے تو امام حسین کی نظر سے ہے, امام حسن کی نظر سے ہے. خواجہ غریب نواز خواجہ اعظم ہے تو امام حسن حسین کی نظر سے ہے. بابا فرید ولی ہے تو امام حسن حسین کی نظر سے ہے. جب بابا فرید کا ذکر کریں گے تو رحمت ملتی ہے, تو امام حسن حسین کے ذکر سے کتنی بڑی رحمت ملتی ہے. تو بھائی اب آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے ذکر کرنا کہ نہیں کرنا؟ میں تو بول رہا ہوں کہ بھائی ہر گھر میں ذکر حسین اور ہر سنی بنانا, چاہے لوگ بیٹھے نہ کو بیٹھے. یہاں کیا ہے, ہم ذکر کر رہے ہیں, ہمارے کو عوام کو نہیں دیکھنا ہے کون آتا کون نہیں آتا, جس کی خدمت میں آتا ہے. ہم تیرے نقشے کفے پاپے نظر رکھتے ہیں, ہم تیرے نقشے کفے پاپے نظر رکھتے ہیں, جس کی خدمت میں بھٹکنا ہے بھٹک جاتے ہیں. ہمارے کو بھٹکنے نہیں آنے والوں سے بھی ہمارے کو کوئی اعتراض نہیں ہے, آئے بھی تو کوئی شکریہ کی بات نہیں ہے, آپ اپنی آخرت کے لیے آ رہے ہیں. بھئی ذکر کرنا نہیں کرنا آپ میرے کو بتائیے. امام حسین کا ذکر رکھنا نہیں رکھنا گھر میں, امام حسین کا تذکرہ انہوں روک رہے ہیں ہمارے کو. اب سرکار دو عالم تو بول رہے ہیں ان سے محبت کرو, جنت میں میرے درجے میں رہیں گے. تو میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, محبت کیسا کرنا ہے امام حسین سے؟ یہ بتاؤ میرے کو, محبت کیسا کرنا؟ ذرا میرا سوال کا جواب دو بھائی, محبت کیسا کرنا؟ کربلا ہے, اب جانیں گے ہم, چلو محبت کا اظہار کریں گے بھائی, تلوار لے کے جائیں گے, امام حسین کے دشمنوں سے لڑیں گے. ہے کوئی موقع؟ کیا محبت کرتے آپ, کیسا محبت کرتے؟ تو محبت کا انداز یہی ہے, کربلا آج بھی ہے. جیسا بھی مولانا فرما رہے تھے نا, وہ خبیث بکرا, اس کا نام نہیں لینا, کوئی بھی نہیں پہچانتے اس کو حیدرآباد میں, اس کا نام لے کے اپن کہیں کچھ اور دینا.
وہ خلیص خبیث کب سے کی بکواس کر رہا ہوں انہیں. ایسے خبیثوں کا اپن نام ہی نہیں لینا. اپن لینا تو طیب لوگوں کا نام لینا اور بتانا کہ یہ لوگوں کا راستے پہ چلو. تو وہ خبیثہ تو بکواس کرتے رہتے ہیں. تو کبھی ایسا کوئی خبیث مل گیا تو آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جواب دینا. جیسے مولانا بولے, اگر نہیں جواب دے سکتے تو اس کو دھتکار کے بڑھا دینا. چل تیرے سے بات نہیں کرتے, اتنا تو بول سکتے نا. ہم تیرے سے بات نہیں کرتے, چل ہم حسینی ہیں تیرے سے بات نہیں کرتے, ہم حسنی ہیں تیرے سے بات نہیں کرتے, ہم خواجہ والے ہیں تیرے سے بات نہیں کرتے ہیں, ہم غوث والے ہیں تیرے سے بات نہیں کرتے ہیں, ہم جھنڈا اٹھانے والے ہیں ہم بات نہیں کرتے. کوئی یہ بولا جھنڈا کہیں کو اٹھاتے, بولے تو چل جائے یہاں سے بولنا نہیں. اس کو سمجھائیں گے, سمجھائے. اچھے نہیں سمجھ رہے, ڈوغلے بنا دیے آپ کو. اچھے علماء نہیں سمجھ رہے, آپ کیا سمجھاتے؟ آپ اپنی جگہ سخت رہو. اگر کوئی بولا جھنڈا نہیں اٹھانا تو سمجھ لینا یہ امام حسین کا دشمن ہے. کوئی بولا شربت کئی کو بنائے, سمجھ لینا یہ دشمن ہے. تیرے کو کئی کو بولا, اگر یہ دیں گے تو یہ محبت ہے. کوئی بولا ذکر حسین کی محفل کئی کو رکھے, یہ سوال نہیں ہوتا. اگر تو سنی ہے تو یہ سوال ہی نہیں کرتا. سنی رہا تو بولتا ارے کرنا چاہیے بھائی, میں نہیں آیا, میرا قصور ہو گیا, آنا تھا میرے کو. یہ بولتا اچھا کرے حسین صاحب آپ محفل سے, یہ بولتا کئی کو رکھے, نماز کو بولنا تھا, روزے کو بولنا تھا, شریعت کو بولنا تھا. تو ذرا مسجدیں ویران ہوگی ان کو آباد کرو نا, سوشل ڈسٹینس ختم کرو نا. ہر جگہ شادی خانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے, سوشل ڈسٹینس نہیں ہے, شطرنجیاں بچھے ہوئے ہیں, دکانوں میں شطرنجیاں بچھے ہوئے ہیں, آٹو میں بیٹھ کے 8 لوگ جا رہے ہیں تو وہاں وائرس نہیں آ رہا. مرچی کی دکان پہ لوگ جمع ہیں, شراب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے جو ہے دکانوں پہ پان کے ڈبے پہ دیکھو لوگ ایک دوسرے کو ٹچ ہوتے ہوئے پان دو, یہ بابا زر دے دو, اماں کا زر دے دو, بہن کا زر دے دو, یہ زردے منگ لیتے پھر رہے. وہاں کرونا نہیں آ رہا ہے. اور مسجد جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, جہاں سے کرونا بھاگتا ہے, وہاں سے لوگوں کو بھگا رہے ہیں. کیا علماء کی عقل ہے, واہ 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 واہ. کیا آج کل کے مشائخین ہیں, کیا اچھے علماء ہیں, واہ 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 واہ. جو سرکار نے فرمایا وہ نہیں سن رہے. مسجدوں کو غیر آباد کر دیے, لوگوں کو فرض پڑھ کے چلے جاؤ اور سوشل ڈسٹینس کرو اور ماسک لگاؤ. ماسک لگا کے تو نماز ہی نہیں ہوتی کیونکہ ناک ہی نہیں ٹکتی. کیا ہے, اتنے دن ہو گیا. ارے جن کو اللہ لینا ہے لے لیا, جو بچنے والے بچ جاتے, کئیوں کو تو ورنہ وائرس آ کے چلے گیا, آپ کو خبر تک بھی نہیں ہے. میڈیسن فیل, ڈاکٹری فیل, سائنس فیل نہیں ہے تو امام حسین کے غلام فیل نہیں ہو سکتے. سمجھے بھائی, آپ لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں, اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں بھی بہت غلط فہمیاں ہیں. انہوں بول دیے. کوئی بولنے والا آپ دور میں نہیں رہا, نہ کوئی عالم رہا, نہ کوئی مشائخ رہا, سب شائخین رہ گئے. جیسا حضور ابو البرکات فرماتے تھے, میاں مشائخین کہاں ہیں, سب شائخین ہیں. اس دور میں فرماتے تھے, اب تو شائخین کے بیٹے آ گئے. اس دور میں حضرت فرماتے تھے جبکہ انہوں خود بہت بڑے شیخ تھے. ارے میاں کدھر باتیں کر رہے, کہاں ہے, نہ بزرگوں کی صحبت معلوم, نہ اچھے لوگوں کو آپ دیکھے. آج اگر بیرون ہوتے, آج مودی سے ذکر ہوتے تو مسجدوں میں سوشل ڈسٹینس نہیں رہتا تھا, مسجدوں میں جانی ماتا نہیں اٹھائی جاتی تھی. انہوں بول دیتے تھے ارے یہاں رحمت برستی, وہاں کیا پرہیز کر رہے, ہم تو وضو کر کے طہارت سے باوضو ہو کے مسجد میں آ رہے. اب اتنے ٹھنڈے پتھروں میں اب جو ہے نا بیٹھے ہو کے تھے, اب اس کو سردی لگی تو تم کا ذمہ دار ہے. کتنے ٹھنڈے پتھر ہو جا رہے ہیں, بارش ہوئی تو کتنے ٹھنڈے ہو گئے پتھر مسجد کے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کہاں کے علماء ہیں, کہاں کے, انہیں تو جانی مات پر ٹھہر کے امام نماز پڑھا رہا. دوسرے لوگ مسجد میں جو پتھروں پہ پڑھو تو پھر دوسروں کے لیے بھی جانی مات بچھاؤ نا. تمہاری جانی مات پہ وائرس نہیں آتا, ان کی جانی مات پہ آتا. کیا انہیں دیکھ رہا کیا؟ ارے امام صاحب ان کا نہیں جانا, اچھے لوگ چلے گئے. کیا لے کے بیٹھے آپ؟ یہ باتیں ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہے. یہ سب محبت نہیں ہے. محرم میں بھی شادی کر سکتے, بولا تم کر لو, ایک نہیں 4 کر لو. اسی دن 10 تاریخ کو بیٹھ کے 10 شادیاں کرو تم. استغفر اللہ, معاذ اللہ. یہ کیا باتیں ہیں؟ اس لیے ہم جواب دیتے ہیں. بولیے اب جواب دینا نہیں دینا, پورے بولیے آپ, پھر باہر جا کے نہیں بولنا, جو بولنا ہے سامنے بولنا. جیسا میں ہمت کی بات کروں آپ بھی ہمت کی بات کرنا, غلط بول رہا ہوں تو غلط بولنے بولنا.
صحیح بول رہے ہیں تو صحیح بولنا، پھر پیچھے بھی وہی بولنا، سامنے جو بول رہے پیچھے جا کے نہیں ایسا نہیں بولنا تھا، ان کو نہیں بولنا تھا، برابر بولتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارے امام حسین کے خلاف بول رہے تم، کیسا خوشی ہوتی ہے ہمارے کو. ہاں امام حسین کربلا کے میدان میں علی اکبر کی لاش کو دیکھے، علی اصغر کی لاش کو دیکھے، معمری ہے، آج ایک بچے کو بخار آ گیا تو بات تلملا کے 10 ڈاکٹروں کا پھرتا، اور علی اصغر ہاتھوں میں ہے، ہرملا نے تیر مار دیا، پانی کے بجائے حضرت علی اصغر خون پی کر شہید ہو گئے، تو امام حسین کا دل کیا بولا ہوگا، لیکن اس قربانی کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، تو اب ہمیں غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے توجہ کرو بھائی، خوشیاں منا رہے، پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، کوئی وہاں جا کے نہیں بول رہا سوشل ڈسٹینس کرو، یا پٹاخے کہیں کو چھوڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پوری یزیدیت چل رہی ہے. اس لیے ہم یزیدیوں کے خلاف ہیں، یزیدیت کے خلاف ہے. اس لیے آپ لوگوں کو بھی ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ بھائی اس طرف آ جائیے. یہ امام حسین علیہ السلام نے شریعت کو بچایا، دین کو بچایا، اسلام کو بچایا. اس لیے حضور بہنوں علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جان کی پرواہ نہ کی، بیعت نہ کی، بدکار کی. بدکار بولے مودی صاحب دکن بولے بدکار، اب ان کا نیکوکار ہو گیا انہیں. جو بزرگوں نے بدکار ہے، ان کا نیکوکار ہے. انہوں کتنے ہے سمجھ میں آ گیا دوزخی. جنت والے بول رہے ہیں انہیں بدکار ہے، جنت والے بول رہے ہیں انہیں نائن جار ہے، جنت والے بول رہے ہیں انہیں لعنتی ہے، اور یہ دوزخی بول رہا نہیں انہیں اچھے ہیں. تو اب آپ ان سے مل کے اتحاد کرتے ہیں. عقل تو سوچے یار، وہ عقل ہے نہیں ہے. ہاں انہیں بولا، انہیں سن لیے، انہیں اپنے مفاد کی خاطر بول رہا، کیونکہ انہیں بھی جہنم میں جائیں گے، آپ کو بھی لے کے جانا چاہ رہا، تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے. نکو جاؤ بول رہا ہوں میں. آپ گھمائے امام حسین کا دامت پکڑ کے ادھر آؤ. جان کی پرواہ نہ کی، بیعت نہ کی، بدکار کی، ذات اقدس سے رہا اسلام کا باقی نظام. اس لیے تو غریب نواز نے فرمایا کہ شاہ حسین بعد شاہ حسین. اس سے غریب نواز نے فرمایا کہ دین ہے تو حسین ہے، اور دین کی پناہ بھی حسین ہے، اور کلمے کی بنیاد بھی حسین ہے. یہ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات آپ کو؟ پھر یہ غریب نواز نے کیوں فرمایا، یہ بحر العلوم نے کیوں فرمایا؟ آخر توجہ دو اپنے بزرگوں کی باتوں پہ. انہیں کچھ بول دیا سن لیا، انہیں کچھ بول دیا سن لیا. ہمارے کو ان کی باتوں میں سننا نہیں ہے. محرم میں برابر اپنے گھروں میں فاتحہ دلائیے، کھچڑی پہ دلائیے، قبولی پہ دلائیے، کھچڑے پہ دلائیے، پکائے تو بریانی پکائے. ہم گوشت کے مخالف نہیں ہے، مگر ہمارا دل نہیں بولتا، ہماری طبیعت نہیں چاہتی کہ ہمارے پہ ہم. یہ اس لیے تھا ہمارے بزرگوں، ہمارے گھروں میں پہلے دور میں ہم نے بچپنوں میں دیکھا کہ ہمارے گھروں میں درود کا دسترخوان بچھتا تھا، شہادت نامے پڑھے جاتے تھے، ذکر حسین ہوتا تھا، عورتیں بیٹھ کے درود پڑھتی تھی، شہادت نام پڑھتی تھی، روتی تھی، اور بارگاہ حسینیت میں سلام پیش کرتی تھی. اور ہر گھر میں روزانہ فاتحہ ہوتی تھی امام حسین کی. آج ہے وہ ماحول؟ تو وہ ماحول اچھا تھا، آج کا ماحول اچھا ہے. آج تو پوٹے برگر کھا رہے ہیں، آج جا کے وہ کھا رہے ہیں کینڈی پینڈی نائٹی ٹوٹی پوٹی. کیا ہے؟ کیا بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں آپ؟ اور محرم میں جو ہے ریڈیو بند کر دیتے تھے، خوشی کی کوئی خبر نہیں سنتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، تمام چیزیں بند کر کے 10 دن تک 12 دن تک ذکر حسین ہوتا تھا ہر گھر میں. وہ اچھا تھا، یہ اچھا ہے. ٹی ویاں لگے ہوئے ہیں، لنگے لنگے تصویراں دیکھ رہے ہیں. تو یہ امام حسین نے تو اسی چیز کو روکنے کے لیے شہادت دی، اور تم وہی کر رہے ہیں. یزید کو خوش کریں گے، حسین کو خوش کر رہے ہیں. پہلے کے لوگ حسین علیہ السلام کو خوش کرتے تھے تو ان کے گھروں میں برکت تھی. اور آج ہزاروں روپے کما کے دیکھیے 40 لاکھ روپے خرچ ہوئے، جان نہیں بچی. 40 لاکھ روپے خرچ دیے، جان بچی. ایک صاحب بولے 13 لاکھ میری خالہ کے لیے خرچے، جان بچی. یا ہمارے کہنے لاکھ ہے نا لات ہے ہمارے پاس. تو امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارا یقین ہے اس سے بچ جائیں گے. اب کرنا نہیں کرنا، اب گھر میں فاتحہ دلانا نہیں دلانا، جو بولا فاتحہ نہیں دلانا، لات مار کے اس کو گھر کے باہر کر دینا. یہی امام حسین سے دوستی ہے، امام حسین وفاداری ہے، اور یہی چاہنا ہے. تو سرکار اس کو چاہیں گے. سرکار کی محبت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ایک دعا تو سرکار نے ایسی کی، جو اے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت رکھ. دعا ہے، اے اللہ تو حسین سے محبت رکھ، اور جو حسین سے محبت کرے تو ان سے بھی اپنا محبت رکھ، یعنی تو ان کو اپنا محبوب بنا لے. اب یہاں شادیاں کر کے، ٹی ویاں دیکھ کے، نماز نہیں پڑھ کے، روزے نہیں رہ کے، قرآن نہیں پڑھ کے، یزید کی تعریف، یزید کی باتیں کر لیتے ہوئے، یزید کے کامہ کرتے ہوئے، تو کیا محبت کا حاصل ہوتا؟
محبت تو یہی ہے کہ کھچڑی پہ فاتحہ دلائے، شربت پہ فاتحہ دلائے، یا حسین کے نعرے لگائے، ذکر حسین میں بیٹھے، آنسو بہائے، تو جب کہیں سرکار بولیں گے کہ یہ میرے حسین کا چاہنے والا ہے، اللہ بھی محبت کرے گا، رسول پاک بھی محبت کریں گے۔ یہ اس لیے ہم یہ آج حسین کے گھر میں امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ اپنے گھروں میں بھی رکھنا چاہیں تو آپ ہمارے کو ایک پیسے کا نذرانہ نہیں، ایک پیسے کی چائے نہیں، ہمارے کو پانی بھی نہ کو پلاؤ، ہم آپ کے گھر میں بھی بیٹھ کے ذکر حسین کریں گے۔ اگر 2 آدمی بھی بیٹھیں گے تو ہم ذکر حسین کریں گے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہر گھر میں ذکر حسین ہونا ہے۔ میرا عقیدہ، میرا ایمان، میرا وجدان یہی ہے کہ جس گھر میں ذکر ہوگا وہاں سے یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس لیے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں۔ ہم بولے ہم جلسے نہیں روکتے، ہم مسجدوں میں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اپنے گھروں میں کریں گے۔ تو آج 5واں جلسہ کر رہے ہیں، اور آج بڑی خوش نصیبی کے بعد ہے کہ حضور ضبط الانبیاء سلطان العارفین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے۔ آج ہی کی شب تھی۔ حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی عبادتیں کیے ہیں کہ انہوں نے چھلے معکوس کیا، نماز معکوس پڑھے۔ ایسا آپ کو ولیوں میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ جو آپ نے چھلا کیا ہے نا، وہ حضرت سرکار سیدنا قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید و خلیفہ تھے، اور حضرت سیدنا قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ حضور خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے مرید و خلیفہ تھے۔ تو اس طرح بابا فرید حضرت خواجہ غریب نواز کے فیض یافتہ بھی ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز بابا فرید کے دادا پیر ہیں۔ اور خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہونے کا قصہ ایسا ہے کہ بابا فرید ابھی کمی عمر تھے، کمی عمر میں وہ مرید ہو گئے۔ اکثر اولیاء کی آپ پڑھیں گے تو کم عمری میں وہ مرید ہو کے تمام منزلیں طے کر لیے، وہ منزلوں کی تو ہم کو ہوا نہیں لگی۔ تو آپ ایک مرتبہ بابا فرید ایک مسجد میں، ملتان کی مسجد میں، جب ملتان میں تھے بابا فرید الدین، ملتان کی مسجد میں بیٹھے ہوئے فقہ کی کتاب نافع پڑھ لیں، نافع فقہ کی کتاب ہے، ہاں، وہ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اور حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نہ ان کو پہچانتے نہ انہوں پہچانتے، کیونکہ حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث العالمین کے پاس مہمان تھے۔ تو مسجد میں آ کے بابا قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ نماز ادا کر رہے تھے، تو بابا فرید وہاں بیٹھ کے مطالعہ کر رہے تھے۔ دیکھیے بچپن میں کیسا دین کی طرف مائل تھے بابا فرید، ہاں، اور ان کی ماں نے تربیت دی تھی۔ اب وہ مشہور واقعہ ہے ان کی والدہ محترمہ کا، کہ کہا بابا فرید سے کہا بیٹا پابندی سے نماز پڑھنا۔ بابا فرید نے کہا اماں نماز پڑھے تو کیا ہوتا؟ بیٹے شکر ملتی، میٹھا ملتا۔ تو اب پابندی سے بابا فرید نماز پڑھنے لگے۔ تربیت دیکھیے ماں کی۔ اور آج کل کے ماؤں کی تربیت کیا ہے؟ ٹی وی دکھا رہے بچوں کو، کارٹون دیکھ کے انہیں کھانا کھاتا کہتے ہیں۔ ایسے کھانے سے تو لعنت اچھی ہے، انہیں ایسا کرے تو ہوتا کہتے، انہیں برگر ہی کھاتا کہتے، کائی کو کھاتا برگر، روٹی ڈال کے کھلا۔ یہ مائیں ہیں، کیونکہ مائیں بابا فرید کی ماں کو نہیں دیکھے، قطب الدین کاکی کی ماں کو نہیں دیکھے، نظام الدین اولیاء کی ماں کو نہیں دیکھے، امام حسین کی ماں کو نہیں دیکھے۔ اگر امام حسین کی ماں کو پڑھ لیتے تو آج بچوں کو ٹی وی نہیں بتاتے تھے، آج یہ بچوں کے ذہن خراب نہیں ہوتے تھے۔ ماؤں کے بھی لیے تربیت ہے۔ بابا فرید کی والدہ محترمہ نے کہا بابا دیکھو نماز پابندی سے پڑھو بیٹا۔ تو بولے کیا ہوں گا اماں؟ تو بولے شکر ملے گی۔ ماں تو بولنے کو بول دیے، بابا فرید پابندی شروع کرے تو جیسے ہی بابا فرید وضو کرتے آپ جان نماز کے نیچے شکر کی پوڑی رکھ دیتے تھے۔ جب شکر کی پوڑی رکھ دیتے تھے بابا فرید جو ہے جیسی نماز پڑھتے اٹھا کے دیکھے تو کیا شکر۔ اب بابا فرید پڑھنے لگے، پریکٹس ہوئی، تو ماں نے ایسی پریکٹس کرائی نماز کی۔ آج کوئی میں کراتی بچے کو، ابھی سلا دیتی، نہ کو سردی بہت ہے، کہاں جاتے تم مسجد کو، یہیں سو جاؤ۔ ہاں وہ ماں کیسی تھی؟ ایسے ماں تھے تو کوئی قطب الدین نکلا، کوئی فرید الدین نکلا، کوئی غوث اعظم نکلا، کوئی خواجہ اعظم نکلا۔
یہ ماؤں کا تربیت تھی، آج ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہے، اس لیے ذکر کرنا ہے۔ بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ کے ماں نے ایسی تربیت کی، تو شروع سے ہی مطالعہ کرنا، دین کی طرف مائل ہونا۔ تو مسجد میں بیٹھے نافع کی کتاب فقہ کی پڑھ رہے تھے، اور حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز پڑھ کے دیکھے کہ ایک بہترین خوبصورت بچہ کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھ رہا ہے، جا کے قریب پوچھے قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ بولے نافع پڑھ رہا ہوں۔